صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الذوق. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا بشره يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل. وقال: السلام عليك يا عمر. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتعزمني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب العروس، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا. فقلت: وعليك السلام يا وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا
يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم أقوامها ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيب خليفتي وصاحب الوحي قد أجبت لك فدخل عليهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزم لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه
إنه نام قد أذنت له فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعلي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وكذا الله حاجتا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
کربلا تجھ پر کرے سجدے نہ کیوں کے
مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے، قاتل تھے شہیدی کے گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فنار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فنار ہوئے، چن چن کے ہر کے بانی شر کو مارا، شمرو سنا اور عمر کو مارا، شمرو سنا اور عمر کو مارا، ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی سید سجاد کی مقبول دعا، مولا کہہ دے ہوا شکر خدا بند لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، پوچھا کیوں عرش مولا کو ہلایا معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، ہاتھ کو جوڑ کے یہ ہو ستم والا نے کہا، تیر چہتے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، مکر آلے پیغمبر کو رلایا میں نے، تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، ایک تو مشرق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، مشرق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا، میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانے، مار کے سب میں نے بہایا پانی، ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، دوسرے تیر کا حال میں کرتا ہوں بیان، لائے اصغر کو جو میدان میں شاہد و جہاں، اس قدر پیاس کی شدت کے دل کی زبان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شین بیان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شین بیان، ان کو خوف غزا بے خالق قہار نہیں، خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، یقین آئے گا ان کو کہ حکم تشرحہ، رحم شاید انہیں آ جائے یہ ہے مجھ کو گمان، جس گھڑی روک یہ
کیسے کیا شین بیان سب نے دیکھا کہ نکالے علی اصغر نے زبان سب نے دیکھا کہ نکالے علی اصغر نے زبان جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے علی اصغر پہ پڑا میرا تیر پڑا شاہ کے ہاتھوں سے یہ درپا بیشی کر چرخ کو کس یاس سے روئے شبیر رو کر کہا حضرت نے کہ اے رب قدیر اور رو کر کہا حضرت نے کہ اے رب قدیر نوجوانوں کا تو فدیہ ہوا اکبر میرا کے بچوں پہ قربان ہے اصغر میرا کے بچوں پہ قربان ہے اصغر میرا مال کے سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے ایک دفعہ ان کے بابا رکھنا پھوپھی
گریبان چاک ہے دامن بڑھا ہوا ہے گریبان چاک ہے ارے دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم اور معطل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی ارے بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں بادے حسین کس نے کہا میں یتیم تھوڑا درود پڑھتے ہوئے محمد والے تمام شہداء بلال کربلا کے لیے جو آپ متعلقین ہیں سب کے لیے اور خاص طور پر بانی مجلس کے مسلسل رحم کرنے والا ہے. چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے ایک لفظ خاص طور پر اتنا اہم ہے جو سارے دین کو سارے قرآن کو اندر سمیٹ فرمایا اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یوں فتبعونی تم میری پیروی کرو. انجام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ
خدا خود تم سے محبت کرے گا. اتنا بھرپور عمل. ایک لفظ بتا دیا کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ خود مالک کائنات آپ سے محبت کرنے لگے, وہ طالب ہو جائے آپ مطلوب ہو جائے. اتنی بڑی بات, اس سے بڑی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان. اس سے بڑا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خالق کائنات مالک کائنات میں اس کا عاشق ہو جاؤں, اس کا چاہنے والا ہوں, تو بہت بڑی بات ہے. نہیں کہ میں اس کا محبوب ہو جاؤں. ہمارے خطبہ اور ذاکرین جب حضور کی تعریف کرتے ہیں بہت زیادہ شدید شدت پر پورے اپنے کلائم میں پہنچتے ہیں, پورے جوش میں جب پہنچتے ہیں تو بڑھ کر بہت جوش میں کہتے ہیں کہ محبوب سبحانی, حضور محبوب ربانی, اللہ کے محبوب, اللہ کے پسندیدہ. تو میں بھی کہا کرا اور جب میں نے اس آیت کو پڑھا تب میں سمجھا کہ حضور اور رسول کے حضور اکرم اللہ کے محبوب نہیں ہے. حضور اکرم اللہ کے محبوب نہیں ہے. اللہ کا محبوب تو وہ بندہ ہے جو حضور کی پیروی کرتا ہے. بات کو شاعر جی کر رہا ہوں. آگے اگر تم اتباع کرو گے میرا, حضور فرما رہے ہیں اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اب بتائیے جس کی پیروی کرنے والا, جس کے پیچھے چلنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہو, وہ خود کتنا اللہ کا محبوب ہوگا اور کتنا اللہ کا. یہ ہے حضور کی شان, یہ ہے عظمت. آپ نے فقط یہ نہیں کہ اپنا مقام حاصل کیا. دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں, میں نے پیسہ بنایا, مالدار ہو گیا, پھر یہ بہت بڑی بات. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میں دوسرے کی دو مالدار بنا دوں. یہ کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. میں نے عبادت کیا, عالم ہو گیا, اب میں دوسرے کو عالم بنا دوں, یہ کتنی بڑی بات. اس طرح سے حضور کا کمال دیکھیے کہ وہ خود محبوب الہی ہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر, مگر انہوں نے یہ کمال کیا ہے, ایک ایسا طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ جس مقام پر وہ فائدہ اس مقام پر ہم بھی فائدہ. انہوں نے ہم کو بھی میں کوئی استعمال نہیں بنا دیا. لیکن تم میری پیروی کرو گے, اس لیے کہ اللہ جو محبت کرتا ہے کسی پرسن سے نہیں کرتا ہے, کسی شخص سے نہیں کرتا ہے. سب اللہ ہی محبوب, سب اللہ کے لیے برابر. کوئی اللہ کا بیٹا تو ہے نہیں, کوئی اللہ کا بھائی نہیں, کوئی داماد نہیں, کوئی بھتیجا بھانجا نہیں, سب اللہ کے بندے ہی ہیں نا, اللہ کی مخلوق ہی تو ہے نا. اب کون پسندیدہ ہو کون پسندیدہ ہو, دار مدار رشتے سے نہیں ہے, رشتہ تو ہے نہیں, رشتہ سب کا ایک ہے, سب اس کی مخلوق ہے, تو سب پر رشتہ برابر ہو گیا. اب کون اس کا پسندیدہ ہوگا, محبوب ہوگا, وہ اس کی ذات کی وجہ نہیں ہوگا, وہ اس کی صفات پر. کتنی صفات ایسی پیدا کی کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا. محبوب کیسے بنے گا انسان اللہ کا؟ جتنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے گا جو اللہ کو پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو میرا بیٹا ہے, وہ تو میرا بیٹا وہ پسندیدگی جو ہے وہ کوئی اس کا کمال نہیں ہے, تو فطرت کی بات ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک آدمی اتنا میری اطاعت کرے, اتنا علم حاصل کرے مجھ سے, اتنا قلب فیض کرے, وہ خصوصیات دنیا کے اندر پیدا کرے جو میں چاہتا ہوں کہ پیدا ہونی چاہیے. اب وہ مجھے محبوب ہو, وہ مجھے محبوب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تعلق ہے وہاں پر رشتے تعلق نہیں ہے, وہ تو کیونکہ ان خصوصیات کو میں پسند کرتا ہوں ہی, وہ خصوصیات اس نے پیدا کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خصوصیات کون سی ہے, یہ تھا نا مسئلہ, اتنا بڑا مسئلہ تھا. تو خصوصیات کون سی تو اللہ پسند ہے, وہ اللہ نے ایک آدمی کے اندر بن کر کے بتا دی کہ یہ جو خصوصیات اس آدمی کے اندر ہے وہ وہی ہے جو مجھے پسند ہے. جو اس جیسا بنے گا, جتنا اس جیسا بنے گا, جتنا اس جیسا بنے گا اتنا ہی اللہ کا نام ہے.
لہٰذا ہمارے واسطے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائیں. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ کوئی مشکل کام نہیں, غلط تصور ہے. آپ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں تو آپ نیت سے کریں, اس نیت سے کریں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول نے کیے بس. آپ سچ بولے, سچ اس لیے بولے کہ رسول نے بولے. آپ ایمانداری کریں, ٹھیک ہے کم مال نہ کھائیں بھائی, 1000 روٹی کمائیں, یہ آپ نے رسول کی پیروی کری. آپ 1000 لباس پہنے, آپ نے رسول کی پیروی کری. آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں, ان سے محبت کریں, آپ نے رسول کی پیروی کری. آپ بھی بچوں کی خدمت کریں جتنا ممکن ہے, آپ نے رسول کی پیروی کری. آپ لوگوں کو کام آئے, آپ نے رسول کی پیروی کری. جتنے بھی اچھے کام آپ کریں گے اس نیت سے کریں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور نے کیا ہے, اس لیے کیا آپ نے تو آپ نے اتباع کرنا. اگر اس لیے کیا, میں یہی بڑا فرق ہے, یہ حضور کے قول ہے الاعمال بالنیات, عمل اچھا ہے یا برا اس کا دار و مدار نیت ہے. نیت میں سچ بولتا ہوں مگر اس لیے بولتا ہوں کہ میرا کاروبار چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں سچا آتی ہے کمال ہے, اس لیے بولتا ہوں. اب سچ تو بولتا ہوں مگر یہ اللہ کے نبی کی سچ بولیے کوئی نہیں ہوتی. یہ بولتا ہوں پیسے کے لیے, یہ سچ بولتا ہوں پیسہ کمانے کے لیے. ابھی اور کیا تو یہ بات جو ہے یہ میں اپنا چھوٹی بنا نہیں کرتا کہ بھائی لوگ جو بڑا سمجھے, یہ تو سنیما دیکھتے, یہ شراب پیتے, یہ لوگ جھولا کھانے میں دکھائیے تو میں بھی نماز پڑھ پڑے مجھے میرے کون سنے گا. اگر اس لیے کرتا ہوں یہ بتایا تو کام تو اچھا ہے لیکن یہ حقیقت اچھا کام نہیں. یہ نہ میں رسول کی سیرت کو اپنانے کے لیے کر رہا ہوں نہ اللہ کو کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ تو اپنے بات کے لیے. یہ بات نے کہا کہ جب عمل نیت کے ساتھ ہو کہ میں اس لیے کروں کہ یہ رسول کی سیرت ہے, اب بات کرو. اب بات تو بات نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. یہ دیکھیے دونوں ایک فضا میں ہوتے ہیں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. اور مڑتا ہے وہ دیکھتے ہیں دونوں کرگس کا جہاں اور ہے ویسے اور صاف کہتے ہیں, لیکن نیت کی اہمیت کا ذرا ہو جائے گا اس سے بہت زیادہ. تو کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, اور الفاظ بھی وہی ہے اور معنی بھی وہی ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا. شیطان کی جو ترکیب ہوتی ہے بہت بڑی یا اور بھی بہت اہم بتانا ہوتا ہے. پہلے تو آپ کو نیک کام کرنے دے گا ہی نہیں, آپ کو نماز پڑھنے دے گا ہی نہیں, آپ کو روزہ دے گا ہی نہیں, 10 بہانے بتائے گا, خیرات کرنے دے گا ہی نہیں, آپ زکات دینا دے گا ہی نہیں, آپ پہلا کام تو یہ کرتا. لیکن جب اس میں ناکام رہتا ہے نا میں نہیں مانتا, یہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, اچھے کام کرتا ہے. اب وہ ٹرک نمبر 2 وہ وقت دوران پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس آدمی کی نیت بڑھاتا ہے. نیت کہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں میں نمازی ہوں, روزے دار ہوں, بڑا فقیر ہوں, خیرات کر رہا ہوں, وہ وہی ہوں, ایسے لے رہا ہوں. یعنی اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں. ایسی مثال ہے ایک آدمی نے مکان بنایا, بڑا عالی شان بلڈنگ بنائی, اور میں نے جا کے وہاں ڈائنامائٹ کر دیا, پورا مکان فرق پڑ گیا. کتنے عرصے میں بنایا تھا مکان, اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر. یہی کام کرتا ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی, روزے رکھ رہے ہیں, آپ حج کر رہے ہیں, زکاتیں اتنے خیراتیں, سچ بول رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں, لوگوں سے سلوک کر رہے ہیں, بیوی بچوں سے سلوک کر رہے ہیں, یہ سب نیکیاں کر رہے ہیں آپ. لیکن
اس طرح کے لیے بھی سارا. اس لیے یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ کرنا ہی ضروری ہے کہ آدمی نیت یا ایک اس لیے کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ اس کو یا اس لیے کرے کہ رسول کرے. اگر عمل اس نیت سے ہوگا وہ عمل جانتا اس عمل میں طاقت جسم ہوتا ہے جیسے جسم ہے جسم آپ کہتے ہیں اور جسم کا جو روح ہے ایسی عمل کی روح ہے وہ عمل کی نیت وہ عمل کی نیت. اگر روح مر گئی جسم کتنا بھی بیکار. ایسی نیت جو ہے یہاں پر ایک آدمی 100 سال نمازیں پڑھتا ہے 100 سال روزہ رکھتا ہے 100 سال حج کرتا ہے 100 سال زکات کو ادا کرتا ہے مرتا ہے جنت میں جاتا ہے اللہ کہتا ہے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہے. ایک آدمی 100 سال گناہ کرتا ہے جب مرتا ہے اللہ کہتا ہے جہنم میں گیا ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ. 100 سال میں نمازیں پڑھی ہوئی اب وہ 1000 سال اور 2000 سال کی رہی ختم نہیں ہمیشہ ہمیشہ ایٹرنل. 100 سال تک گناہ کیے تھے آپ بتا رہے ہیں امام نے پوچھا کیا ہے یہ کیا عبادت کیا ہوئی کیا 100 سال یہ کیا نہیں ہمیشہ ہمیشہ 100 سال رہی نہیں ہمیشہ یہ کہتے ہو حساب نہیں حساب تو ہو نہیں. وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جس نے 100 سال نمازیں پڑھی نیکیاں کرتا رہا پیروی رسولی کرتا رہا اچھے کام کرتا رہا اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں ہمیشہ کرتا رہوں گا ہمیشہ نیکیاں کرتا رہوں گا. اور جو گناہ کر رہا تھا بدکاریاں کر رہا تھا اس کی نیت یہ تھی اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں گا ہمیشہ بدکاریاں کروں گا. اس نیت کی وجہ سے وہ نیکی کرنے والا ہمیشہ رزق میں چلا گیا اس نیت کی وجہ سے برائی کرنے والا ہمیشہ نہیں جل گیا. دیکھا ڈیسائیڈنگ فورس کیا تھی نیت. یہ نیت جو ہے یہ بہت بڑی انسان اس کو جو نیت یہ کریے گا مجلس میں آئے اب یہ کریے گا یہ کیوں بھائی میرے دو ہفتے میں پڑھا ہے نہیں جاؤں گا تو کل میرے پاس میری مجلس میں نہیں آئیں گے وہ مجھ سے شکایت کریں گے اس لیے آئے ہوں اس لیے کوئی عمل نہیں یہ کوئی نیت عمل نہیں. حالانکہ دیکھیے کوئی میری تجیب سن رہے ہیں آپ ایسے ہی بیٹھے میں سب کچھ وہی بات ہے لیکن اللہ کے کو یہ وقت نہیں. لیکن یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو حسین کو محبت ہے یا اس لیے آ رہے ہیں یہ سنت رسول کا مطلب یہ مجلس جو ہے یہ ہماری جان کی نہیں ہے یہ ایجاد بندہ نہیں ہے یہ رسول کی سنت ہے یہ سنت رسول ہے اور یہ میں نہیں یہ اپنی دو روایت کرتا ہوں ترمذی شریف کی روایت ترمذی شریف کی روایت کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ترمذی شریف حضرت کی 6 صحیح کتابوں میں سے کتاب ہے اس میں وہ لکھا ہوا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور تشریف لائے گھر میں اور شام کا وقت آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ میں بہت تھک گیا ہوں میں جو حجرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تم باہر سے دروازہ بند کر دینا اور کسی کو بے بس آنے مت دینا میں آرام کرنا چاہتا ہوں. آتی ہیں کہ حضور چھٹی میں تشریف لے گئے اور میں نے دروازہ بند کیا اور کوڑی چڑھائی اور سہ میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے نہیں ہوئی تھی کہ 3 سال کی عمر سے امام حسین تشریف لائے. آتے ہی سلام کیا پہلے حضرت ام سلمہ یاد مانگی ذرا نہیں پھر کہا کہ میرے نانا کہاں ام سلمہ نے اشارہ کیا کمرے کی طرف میں کمرے میں آرام کرتا ہوں تب وہ کہنے گئے کہ یہ سمجھے کہ آرام فرمانے کا بتایا مگر امام حسین
اب بیوی پریشان کہتی میں پریشان ہوں گی، حضور نے مجھے منع کیا تھا کوئی بھی آیا اس کو بتانے جانا میرے پاس، اور شہزادہ جا رہا ہے، اب وہ کیسے اس کو؟ بہرحال ابھی میں کہتے ہیں الامر فوق الادب، یعنی حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے، حکم کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے ادب کے مقابلے، تو ادب تو یہی تھا کہ نہ کہیں، لیکن حکم یہ تھا کہ روکے، لہٰذا کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تمہارے نانا نے یہ کہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں آرام کر جاتا ہوں اور میرے پاس کسی کو مت ہے، یہ حضور کہا ادب سے کہا، تو ایک دفعہ شہزادہ کھڑا ہوا، مجھے دیکھا اور کہا کیا نانا نے حسین کے لیے بھی منع کیا ہے آنے کے لیے؟ یہ زور دیکھو، اب میں خاموش ہوں، تو اتنا کہنا تھا شہزادے کا، اندر حجرے سے حضور کی آواز آئی، تمہیں سلمان حسین کو مت روک، حسین کو مت روک، حسین کو آنے میں اٹھی، میں نے کنڈی کھولی، شہزادے اندر گئے، پھر دروازہ بند کیا، پھر کنڈی چڑھائی، پھر سین جا کے بیٹھی، اتنی تھوڑی دیر گزری تھی مجھے اندر سے حضور کے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز، اب غور کیجیے گا، حضور حجرے کے اندر ہے اور ام سلمہ باہر صحن میں ہے، آواز ہو رہی ہے، کیسی آواز ہوگی؟ اگر آہستہ رونے کی ہوتی ہے آواز تو باہر کیسے آتی ہے؟ کمرے میں کوئی آدمی رو رہا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے کیسے آواز آئے گا؟ یہ اتنی زور سے روئے کہ باہر تک آواز آئی، ذرا اور بھی کیجیے تھا یا اتنی زور سے روئے کہ آواز باہر تک آئی، میں گھبرا گئی کہ کیا ہوا؟ شہزادہ ابھی گیا ہے اور رو رہے ہیں، میں گھبرائی، دروازہ میں نے کھولا، میں کیا دیکھا میں نے کہ حضور تو سو رہے ہیں اور حسین سینے پر حضور کے سو رہے، سینے پر سر رکھے ہوئے اور سو رہے، اور حضور رو رہے، پھر تماشا رو رہے، گنتی بنی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، عشقیاں لے رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کیوں رہے اس طرح سے؟ کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ تو جب میں نے بہت پوچھا تو کہا ام سلمہ بس جیسے ہی میرا نوازا میرے پاس آیا میں نے تو سینے میں لیٹایا، یہ سکون میں میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، اور جبرائیل آ گیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ نوازا بہت زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا جبرائیل یہ میری جان ہے، یہ میری روح ہے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، یا رسول اللہ ان اللہ شاء ان یراہ قتیلا بفراق، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عراق میں قتل ہوتا ہوا دیکھ۔ پھر ام سلمہ جبرائیل نے اشارہ کیا، چبرا کی زمین اونچی ہوئی، جبرائیل نے کہا یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا نواسا قتل ہوا۔ پھر جبرائیل نے مجھے کوئی جگہ دکھائی جہاں میرا نواسا گھوڑے سے گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا نواسا ذبح کیا گیا۔ پھر جبرائیل نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کر مٹی اٹھائی، مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر مجھے دی، اور پھر حضور نے دکھایا کہ ان کے ہاتھ میں مٹی بھری ہوئی، مٹی بھری ہوئی، مٹھی میں مٹی بھری ہوئی، کہ یہ وہ مٹی ہے ام سلمہ، یہ وہ مٹی ہے جو مجھے اس مقام سے اٹھا کے دی جہاں میرا نواسا ذبح ہوا۔ اور اس کے بعد ام سلمہ فرماتی ہیں وہ مٹی حضور نے مجھے دے دی، اور ام سلمہ اسے تم اپنے پاس رکھو، جب میرا نواسا ذبح ہوگا یہ مٹی خود بن جائے گی۔ دیکھیے یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور سب باتیں چھوڑے، یعنی حضور کو علم ہے کہ اتنے سال کے بعد جب حسین شہید ہوں گے تو ام سلمہ زندہ ہوں گی،
یہ خود بتا رہا ہے، بتائیے لباس بتائیے یہ حضور یہ حدیث صحیح ہے. کس کو پتا ہوگا کوئی عرصے کے بعد یہ کوئی خاتون زندہ ہو جب بوڑھی تھی کہاں کے اس کو رکھو. اب دیکھیے میں تھوڑی بات کر کے بتایا پڑھتا ہوں. دیکھیے مجلس کیا ہوگا. مجلس یہ اصل میں دو پارٹی ہوتی ہے. مجلس میں دو پارٹی ہوتی ہے. ہماری ہر مجلس کے اندر دو پارٹی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مجلس پڑھنے والا جسے آپ ذاکر کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے مجلس سننے والا سامعین کہتے ہیں. یہ دو پارٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیے پہلے جبرائیل نے آ کر حسین کی اس کو سنائی. تو ذاکر کون تھا؟ جبرائیل. سن کون رہے تھے؟ غور کیجیے گا, پتا یہ کروں. سن کون رہے تھے؟ اب مسلمان انہوں نے پوچھا, اب حضور نے سنایا اسی واقعے کو جو جبرائیل نے سنایا تھا. اب پھر دو پارٹی ہو گئی. اب سنانے والے حضور ہیں, سننے والی ام سلمہ ہے. اور بعض بات میں یہ بھی ہے کہ حضور نے علی و فاطمہ کو بھی بلا دیا تھا. یہ بھی روایت ہے. اب سننے والے یہ ہیں. تو اب دیکھیے ایک نہیں دو مجلس ہوئی. دو مجلس ہوئی. پہلی مجلس وہ تھی جس میں جبرائیل ذاکر تھے اور رسول سامع تھے سننے والے. دوسری مجلس وہ ہوئی جس میں رسول ذاکر تھے اور ام سلمہ علی و فاطمہ سامعین تھے. اور کیا مطلب کیا ہوا؟ ایک بار رسول سننے والے تھے پہلے, دوسری بار رسول پڑھنے والے تھے. معلوم ہوا مجلس کا سننا بھی رسول کی سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ واہ واہ. اور مجلس کا پڑھنا بھی رسول کی سنت. بھائی واہ 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 سبحان اللہ. برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اب جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں, جتنی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں, کیا بات ہے بھائی واہ. کیا دیکھیے مجلس میں ہمارے یہ شرط نہیں ہوتی ہے, یہ بھی اب یاد رکھیے. رات آدمی ہوں گے تو مجلس ہوگی. بھائی واہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں, یہ کوئی کنڈیشن نہیں. اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی سن رہا ہے, مجلس ہو گئی, ہو گئی مجلس. کیونکہ دو ہی شرط ہیں, دو پارٹی تو ہوئی, پڑھنے والا سننے والا. ادھر نماز جمع, نماز جماعت میں کیا ہے, ایک آدمی پڑھانے والا اور ایک آدمی پڑھنے والا, نماز بات ہو. ایسے ہی مجلس کہ اب چاہے سننے والا ایک ہو اور چاہے سننے والے لاکھ ہو, مجلس ہو. پارٹی ایک ہو, پارٹی پڑھنے والا چاہے ایک ہو چاہے 10 پڑھتے ہیں, 7 مل کے پڑھنے سے 9 پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھنے والے ہیں. دونوں سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جب دونوں سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو دونوں اس آیت کے مصداق ہو گئے کہ یحببکم اللہ, تم سے اللہ محبت کرے گا اگر تم میری طرف. سبحان اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. تو یہ جو مجلسیں ہم کرتے ہیں, یہ آپ نے سمجھے یہ رسمیں ہم پوری کرتے ہیں. ہمارے انجان لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے تو یہ رسم ہے, ہمارے باپ دادا چلی آ رہی ہے, ہم مجلسیں کرتے ہیں, سنتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, بات نہیں کر رہے, مگر ایکچوئل بات یہ نہیں. اصلی بات کیا ہے کہ یہ سنت رسول ہے جسے ہم برپا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سنت رسول ہے جسے ہم زندہ کر رہے ہیں. اور یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ رسول بات تو سب تمام حضور نے لکھا ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی اہل سنت کا یہ وہ ہے, مطلب یہ متفقہ فیصلہ علماء کا, انڈیا کی زمین پر سب سے بڑا عالم سنی جو پیدا ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی. ان کا یہ متفقہ فیصلہ, ان پر کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, بہت بڑا عالم, بہت بڑا. تو ان سے خطوط میں نے پڑھی تھی کتاب جس میں ان کے خطوط میں سوال کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, سوال کیے جواب پر سوال کیے جواب. اس نے کافی سوال کیا کہ حضور ارے یہ مرشد بھی تھے, عالم بھی تھے اور مرشد کی لوگ بیعت بھی کرتے تھے. بہت بڑا ان کا حقیقت مندوں کا بہت بڑا گروہ تھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضور روز عاشورہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں روز عاشورہ
اپنے تمام مریدین کو جمع کر اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اداداری کرنے کے لیے غم حسین کی نیت سے گھر سے آئیں. وہ سب جمع ہوتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں. پہلے امام صاحب کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد حدیث ام سلمہ کو بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جو میں آپ کو سبحان اللہ. پھر میں اس حدیث ام سلمہ کو بیان اب کتنی معتبر حدیث ہے کیا کہ اتنا بڑا عالم ہر روز عاشور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ عمل کیا ہے. سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حضور نے جو عمل کیا وہ سنت ہو گیا. اور یہ ضروری نہیں ہے تمام شیعہ سنت یہ نہیں ہے کہ 10 دفعہ کیا تھا وہ سنت ہو. ایسا کوئی فاصلہ نہیں. اگر ایک دفعہ بھی رسول نے کام عمل کر لیا سنت ہو گیا. بے شک. سبحان اللہ. یہ سب مسلمان مانتے ہیں کوئی اختلاف نہیں. اگر ایک دفعہ بھی حضور نے ایک عمل کر لیا کوئی بھی عمل ایک دفعہ کر لیا مثلا کوئی لائف نہیں وہ سنت ہو گیا ختم. تو یہ عمل کیا یہ متفق علیہ ثابت ہو. ثابت ہو یہ بچے جو ہیں یہ حسین کا ذکر یہ حضور کی سنت ہے اس لیے کرتے ہیں اور یہ محبت رسول کا ثبوت ہے. ظاہر ہے رسول کے نواسے کا قول. پھر آخر میں ام سلمہ فرماتی ہے ام سلمہ کے مذہب پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ بیان پہ ختم کرتا ہوں. مجھے بیان فرماتی ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آیا اور میں نے سنا کہ میرا نواسا مکے کو چھوڑ رہا ہے حسین ملنے کے لیے آئے ام سلمہ کے پاس مومنی اور کہا کہ امی میں آپ سے سلام کرنے آیا ہوں اور آپ سے یاد دینے آیا ہوں اور میں دور پہ جا رہا ہوں. اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے جا رہا ہوں. مکے جاؤ مگر دیکھو حسین عراق بن جاؤ عراق بن جاؤ. نہیں کیوں؟ کہا میں نے تمہارے نام سے سنا میرا نوازا عراق میں قتل کیا جائے. کہا نہیں میں آپ کو زمین دکھاؤں. اچھا تمہیں معلوم ہے میں دکھاؤں آپ کو. دکھاؤ. حسین نے اشارہ کیا یہاں سے ہمارے زمین پتی چلی گئی تو پہلے وہ اوپر اوپر کہا نانی یہ ہے وہ زمین عراق جہاں میں دبا کیا اور پھر اشارہ کیا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑوں سے کہا اور پھر ہاتھ بڑھایا اور اس جگہ سے مٹی اٹھائی اسی جگہ سے وہاں سے مٹی اٹھائی. یہ پوری بات چل رہی ہے. بڑی بات چل رہی ہے. چلی چلی بڑی بات چل رہی ہے پوری. بعد مٹی اٹھائی اور مجھے سلمہ کہا نانی کس کو بیٹھیں گے یہ مٹی کو بھی اپنے پاس رکھیں گے اور جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو یہ مٹی خون بن جائے. تو میں ذبح ہم آتی ہے کہ میں نے 2 شیشوں میں مٹیاں رکھی. ایک وہ مٹی جو رسول جی نے ایک یہ مٹی جو میرے نواسے نے دی. دونوں کو میں نے ایک الماری کے اندر رکھا اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو میرا دل گھبرایا تھا. میں نے کبھی کبھی کھول کے دیکھی تھی الماری. جب محرم کے مہینے پتہ نہیں کیا ہوا ہمیں ہر نماز کے بعد جا کر الماری کھولتی تھی کوشش نہیں کرتی. یہاں تک کہ پوری بیان کرتی ہیں کہ جیسے جیسے تاریخ گزرتی گئی محرم کی میرا دل جو تھا وہ اور زیادہ پریشان ہوتا چلا گیا. آنسو رونے لگا کلیجہ پھٹنے لگا. کیا ہو رہا کیا ہو رہا. خدا سے گزرے ہیں کہتی ہیں آخر روز عاشور تھا میں نے نماز پڑھی کھانا کھایا
خطاب گزرے ہیں آرام کے لیے لیٹ اور میری آنکھ بند ہوئی تھی میں دیکھا اللہ کے رسول سر بنانا سر پر تھا گریبان پھٹا ہوا کپڑوں پر خون کے نشانات خون کے ٹکڑے اور ہاتھ میں 2 بوتلیں خون سے بھری چہرہ اترا ہوا چہرے پر گرد پڑی ہوئی بے تحاشا رو رہے ہیں میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا آپ کا کیا ہو گیا آپ کا یا رسول اللہ کیا ہو گیا کہا میں سلمہ تم سو رہی ہوں میں کربلا سے آ رہا ہوں میرا پورا گھرانہ اس خوشی میں میرے نوازے کا حور ہے اس خوشی میں میرے نوازوں کے ساتھیوں کا حور ہے مسانوں کا برباد ہو گیا لا لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب مات بحسين یا حسین 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 یا دل دکھاؤ کیا دیر کا سبب ہے یہ تو ہمیں بتاؤ مشکیزہ بھر کے جلدی دریا سے لوٹ آؤ بچی کی تشنگی کو اب آ کے تو بجھاؤ عباس 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 پانی لاؤ 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 غمزدہ یقیناً یادوں میں کھو گئی ہے وہ غمزدہ یقیناً یادوں میں کھو گئی ہے روتے خود تک کے سو گئی ہے بابا کو روتے روتے خود تک کے سو گئی ہے تشنہ لب سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے یا تشنہ لب سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے پانی کا دے کے چیٹا تم ہی سے جگاؤ عباس 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 پانی لاؤ 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 ہاتھوں میں خالی کوزے بچے لیے ہوئے ہیں ہاتھوں میں خالی کوزے بچے لیے ہوئے ہیں گردے سکینہ دیکھو حلقہ کیے ہوئے ہیں گردے سکینہ دیکھو حلقہ کیے ہوئے ہیں بچے نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں بچے نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں نہ جائے پانی انہیں پلاؤ عباس 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 پانی لاؤ 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 بے کسی پہ آئے آتا ہے مجھ کو رونا بے کسی پہ آئے آتا ہے مجھ کو رونا اور ہے اندھیرا اور خاک
کا بچھونا اور ہے اندھیرا اور رات کا بچھونا سینے پہ سونے والی کیا جانے ایسے سونا سینے پہ سونے والی کیا جانے ایسے سونا پیاسی ہے مسترب ہے آخر سے سناؤ عباس 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 پانی لاؤ 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 ساری شہید معتبر مگر حسین ایک ہے سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے اور بلند ہیں سبھی کے سر مگر حسین ایک ہے سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے ہیں سب کے سب حسین و تر ہیں سب کے سب مہو کمر اور سبھی ہیں مرکز نظر مگر حسین ایک ہے سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے حق نگاہ ہو حق نگر جری دلیر شیر نر سبھی گرے ہیں موت پر مگر حسین ایک ہے سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے کوئی علم کا نگر تو کوئی اس نگر کا درد ہے کوئی علم کا نگر تو کوئی اس نگر کا درد ہے منتخب یہ گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے سبھی شہید معتبر مگر حسین
زینب 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 زینب
ये, इस्मत किताब हक है ये, और नूरे आफ़ताब हक है ये, आफ़ताब हक है ये, वो शान किबरिया है ज़ैना, शान किबरिया है ज़ैना, शान किबरिया है ज़ैना, शान किबरिया है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, शान किबरिया है जिसने इसका दिल दुखा दिया, इसका दिल दुखा दिया, जिसने इसका दिल दुखा दिया, इसका दिल दुखा दिया, और वो सजा का मुस्तहिक हुआ, वो सजा का मुस्तहिक हुआ, सजा का मुस्तहिक हुआ, वो सजा का मुस्तहिक हुआ, और रूह मुस्तफा है ज़ैना, रूह मुस्तफा है ज़ैना, रूह मुस्तफा है ज़ैना, रूह मुस्तफा है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, रूह मुस्तफा है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, ज़ैना ज़ैना ज़ैना, ज़ैना ज़ैना ज़ैना, ज़ैना ज़ैना ज़ैना, ज़ैना ज़ैना, है चमन वो अम्र किबरिया, 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 जिसकी है हुसैन इब्तिदा, जिसकी है हुसैन इब्तिदा, और जिसकी है हुसैन इब्तिदा, जिसकी है हुसैन इब्तिदा, और उसकी इंतहा है ज़ैना, इंतहा है ज़ैना, उसकी इंतहा है ज़ैना, है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, उसकी इंतहा है ज़ैना, आए बेरिदा है ज़ैना, थर्राती है आसमां कांप रहा है, ज़मीं 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 थर्राती है
आसमां कांप रहा है, ज़मीन थर्राती है। 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 जब ये ऐलान सुना रोई तड़प के ज़ैनब, जब ये ऐलान सुना रोई तड़प के محمد
وعلى أرواح التي هلت بفناي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشية والأبرار في يوم الجزاء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى أيها الرضا الرازي بالقدر والقضاء روحي جسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.